بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز قیامت کے دن اللہ پاک مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ مر چکے ہیں، ان کو اللہ پاک کیسے زندہ فرمائے گا، یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے۔ اور یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو قیامت کے دن کس طرح لوگوں کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا اس پہ تیرا ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں میرے اللہ، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت نیک بندے تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان سوالوں کے جواب دیتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم 4 پرندوں کو پالو اور انہیں خوب کھلاؤ اور انہیں اچھی طرح کھلا کر خوب ہلا ملا لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا لو اور اپنے گرد و نواح کے پہاڑوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ پھر جب تم ان پرندوں کو پکارو گے تو وہ پرندے تمہارے سامنے کس طرح زندہ ہوں گے اور تمہارے پاس آ جائیں گے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور یہ اس طرح تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ کو پالا، ایک کبوتر کو پالا، ایک گرد اور ایک مور کو پالا، اور ایک مدت تک ان کو خوراک کھلا کر خوب ہلا ملا لیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، پھر ان کو قیمہ بنا کر اطراف کے پہاڑوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کو آواز دی، اے مور، اے مرغ، اے گرد، اے کبوتر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو آواز دی تو پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرندے کا الگ الگ گوشت ہڈی میں تیار ہو کر 4 پرندے زندہ ہو گئے، اور وہ 4 پرندے بنا سر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور پھر ان کے سر ان کے اوپر جڑ گئے اور وہ دانہ چغنے لگے۔ پرندوں نے جب دانہ چغ لیا تو وہ اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردہ کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، اور ان کے دل کو اطمینان اور قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو فرمایا، اچھا 4 پرندے لے کر آؤ، انہیں اپنے ساتھ ہلاؤ، اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، اور پھر انہیں بلاؤ، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا؟ تو یہ واقعہ ان کے لیے ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو پال کر ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنا کر ان کا گوشت الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیا، پھر انہیں آواز لگائی، اور وہ پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور پھر وہ دانہ چغنے لگے، اور پھر وہ بولیاں بھی بولنے لگے۔ بے شک ہمارا رب ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے، اور وہ پیدا کر کے مارنے والا ہے، وہ مار کے پھر زندہ کرنے والا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔